ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ احقاف تک کی آیات کا مختصر خلاصہ ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے اس کا ایک نام تو ہے سورہ محمد۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا نام نامی آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے سورت کو سورہ محمد کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا نام اس سورت کا سورۃ القتال بھی ہے، قتال کرنا، اللہ کے راستے میں لڑنا اور جہاد کرنا۔ اس سورت میں چونکہ جہاد کا تذکرہ ہے اس لیے اس سورت کو سورہ القتال بھی کہا جاتا ہے۔ پچھلی 7 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بڑا واضح فرمایا اور ان کے مختلف اعتراضوں کے جوابات دیے۔ سورہ زمر سے شروع ہوا، ایک اللہ کو پکارو، فرمایا کہ یہی دعوت دی تھی رجل مومن نے فرعون کی دربار میں۔ پھر کہا جی ہمیں بہت سارے اشارات ملتے ہیں غیر اللہ کو پکارنے کے، تو اگلی صورت میں جواب دیا کہ شیطانی اثرات ہیں۔ پھر سورہ شورا آ گئی کہ جی ہمیں کتابوں میں اس طرح لکھا ملتا ہے، فرمایا سب غلط ہیں، وحی کی اتباع کرنی چاہیے، اور جو وحی آئی وہ سب نبیوں پر ایک ہے، اور اس میں تو لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ سورہ زخرف آ گئی، چلو سفارش ہی ہو جائے گی، فرمایا زبردستی سفارش بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ سورہ دخان آ گئی، چلو سنتے تو ہیں نا، خوش تو ہو جائیں گے، فرمایا نہیں، سننے والی ذات بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ جاثیہ آ گئی، جی ہمارے باپ دادا اس طریقے سے کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں، فرمایا باپ دادا کوئی تمہارے لیے سند نہیں ہے، سند اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اس کے مطابق چلو۔ سورہ احقاف آ گئی، جی غیر اللہ کو پکارا جائے تو مدد تو کرتے ہیں نا، فرمایا کہاں کرتے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح سب غیر اللہ کو پکارتے تھے، جب اللہ نے پکڑا تو کیوں نہ مدد کی انہوں نے۔ تو اس لیے بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رد کیا ان کے ایک ایک بات کا۔ اب اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر جہاد کا حکم دیا، فرمایا کہ تم نے صحیح دین پر قائم رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، تمہیں لڑنا پڑے، جہاد کرنا پڑے، اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو جائیں ان کی گردنیں اڑا کے رکھ دو، کوئی نہیں انہیں چھوڑنا، اور پھر قید کر لو، پھر دیکھ لینا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، چھوڑنا ہے، احسان کر کے چھوڑنا ہے، کچھ لے کے چھوڑنا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ فرمایا کہ جب آ جائیں لڑائی میں تو پھر تم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بتایا کہ جہاد کیوں کرنا ہے، اللہ کی توحید کو اور دین کو قائم کرنے کے لیے اور دنیا سے فساد کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہے نا، ایک تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا نام آیا، اور پورے قرآن مجید میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا نام نامی لفظ محمد سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے، ورنہ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفات کا ذکر کیا ہے، خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ 4 مقام وہ ہیں جہاں پر اللہ نے آپ کا نام لیا ہے باقاعدہ، وہ کوئی نہ کوئی اہمیت والی بات تھی۔ یہاں بات آئی قرآن مجید کی صداقت کی، تو اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے، وہ برحق ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد اگلی صورت میں آ رہا ہے، سورہ فتح میں
صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ بھی میں نے نماز میں بھی تلاوت کی، وہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا نام آیا۔ اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے سپارے سورہ النساء میں غزوہ احد کے تذکرے میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا نام لیا، جب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے متعلق یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ہم شکل تھے، بہت ساری ان کی مشابہت تھی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ، وہ شہید ہوئے تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی پیغمبر گزرے، افإن مات، اگر آپ فوت ہو جائیں، او قتل، یا شہید کر دیے جائیں، کیا تم اپنے قدموں میں واپس چلے جاؤ گے؟ یہ کیا دین ہوا کہ جب تک اللہ کے نبی ہیں تو پھر دین ہے، نہیں تو نہیں، یہ کوئی نہیں۔ یہ اس وقت اللہ نے نازل کی، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت اس وقت بھی یہی تلاوت کی تھی، اور جب یہ تلاوت کی تو جو فوراً ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، قرآن مجید کی آیت سنتے ہی سارے خاموش ہو گئے کہ ہیں یہ مسئلہ تو اللہ نے پہلے ہی واضح کیا ہوا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آیت تو میں نے پہلے بھی سنی تھی، لیکن اس دن تو مجھے ایسے لگا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہو رہی ہے، کیونکہ حالات کی بالکل موافق ہو گئی نا۔ تو جو تلوار لے کے کھڑے تھے کہ جو کہے گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات فوت ہو گئے، میں نے تو گردن اتار دینی ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ تیسری مرتبہ وہاں اللہ نے ذکر کیا، اور چوتھی مرتبہ جب بات آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تو اللہ نے وہاں آپ کا نام ذکر کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آپ کی ختم نبوت کا چونکہ اعلان کرنا تھا، اللہ نے وہاں پر بھی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا نام نامی ذکر فرمایا۔ یہ چار مقام ہے، ورنہ اس کے علاوہ مختلف صفات اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذکر کی۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کا آپس میں تقابل بیان کیا ہے زیادہ۔ فرمایا مومن اور کافر دونوں ایک جیسے کبھی نہیں ہو سکتے، دونوں کے عقیدے مختلف، دونوں کا طرز زندگی مختلف، دونوں کا کردار مختلف، دونوں کے کام مختلف، یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ جب یہ ایک نہیں ہو سکتے تو دنیا میں یا ایمان رہے گا یا کفر رہے گا، ایک کو بقا ہوگی اور ایک کو ختم کرنا ہوگا۔ تو ایمان ہے، ایمان والوں کو چاہیے کہ کفر اور کفریہ طاقتوں کو مٹانے کے لیے جہاد کرنے کی ضرورت ہے، پھر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلی آیت سے اللہ نے شروع کیا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کافر ہیں خود بھی اللہ کے رستے سے رکتے ہیں، اوروں کو بھی روکتے ہیں۔ فرمایا اضل اعمالہم، ان کے سارے عمل بیکار۔ اور جو ایمان والے ہیں، اچھے عمل والے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اور وہ حق ہے، اللہ ایسوں کی سیئات کو معاف کر کے ان کے کام خود سنوارتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو کافر ہیں وہ باطل پرست ہیں اور ایمان والے حق کے پیروکار رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کیا اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے رسول کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے قرآن کے مددگار بن جاؤ۔ دین کے ساتھ تم نے کھڑا ہونا ہے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کریں گے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دیں گے، قدموں کو جما دیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں یہ قرآن کو ناپسند کرتے ہیں، کَرِہُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ایمان والے تو قرآن مجید پر ایمان لا کر قرآن کو اپنے سینوں سے لگاتے ہیں۔ فرمایا یہ دونوں کس طرح ایک ہو سکتے؟ ان کا کام قرآن کی بے حرمتی کرنا اور ان کا کام قرآن کی عزت کرنا۔
ان کا کام قرآنی عقائد کی تردید، قرآن کا استہزاء، قرآن والے نبی کا مذاق اڑانا ہے، اور ان کا کام کیا ہے؟ قرآن والے نبی سے محبت کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ یہ مومن کافر ایک نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں ان کا آقا تو اللہ ہے، اور جو کافر ہیں ان کا کوئی آقا نہیں۔ غزوہ احد کی بات آئی نا ابھی، غزوہ احد کے اندر جب مسلمانوں پر تھوڑی سی پریشانی آئی اور شہرت بھی ہو گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا، اب کافر نعرے لگانے لگے، کیا فلانا زندہ ہے، کیا فلانا زندہ ہے، کیا فلانا زندہ ہے؟ آپ نے فرمایا خاموش، جواب دینے کی ضرورت نہیں، مسئلتیں الگ ہوتی ہیں نا۔ اس کے بعد کافروں نے نعرہ مارا، اعلو حبل اعلو حبل لنا عزا ولا عزا لکم۔ ان کا جو بت تھا نا حبل، کہا حبل بلند ہو گیا، ہمارے پاس تو عزا بت تھا، ایک بت ان کا عزا بھی تھا نا، کہا ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ اس عزا نے ہمیں عزت دی اور تمہیں عزت دینے والا کوئی نہیں۔ یہ شرکیہ بات کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے صحابہ کرام سے فرمایا اب ان کو جواب دو، لنا مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ تم کیا باتیں کرتے ہو؟ اللہ تو ہمارا آقا ہے، تمہارا آقا تو نہیں ہے نا۔ اللہ تو اب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ کبھی اس طریقے سے بظاہر بھی کامیاب کرتا ہے غزوہ بدر میں، اور کبھی اس طرح کامیاب کرتا ہے غزوہ احد میں کہ اللہ شہادتیں دے کر اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ فرمایا یہ تو آقا کی مرضی ہے، جس حال میں رکھے اسی حال میں خوش ہونا ہے۔ پھر فرمایا ایمان والوں کو اللہ جنت میں داخل کریں گے، اور جو کافر ہیں یتمتعون، یہ تو دنیا کے چند دن کا فائدہ حاصل کرتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں۔ فرمایا جانوروں کے کھانے میں اور کافروں کے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور کسی مقصد کے لیے نہیں کھاتا کہ وہ کھا رہا ہو اور اس کے کھانے کا کوئی مقصد ہے، وہ کہے میں کھانا کھا لوں، میں نے فلاں کام کرنا ہے، فلانا مقصد ہے، نہیں، بے مقصدہ کھا رہا ہے، بے مقصدہ کھا رہا ہے، پوری زندگی اس کو باندھ کے کھلاتے جاؤ، وہ کھاتا رہے گا۔ تھوڑا دو اتنا کھا لیں گے، زیادہ دو اتنا، کا مقصد کوئی نہیں ہے اس کا، جدھر جس نے لگا دیا چل پڑا۔ فرمایا کافر بھی بے مقصد ہے۔ نمبر 2، جو جانور ہے نا، جانور وہ کھاتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، جو چارہ ڈال دو کھا لیتا ہے، اور اسے چھوڑ دو، جس کی فصل کھڑی ہے اسی میں منہ ڈال دے گا، کھانا شروع کر دے گا۔ اس کو لاکھ کہو بھائی یہ چارہ تمہارے مالک کا نہیں ہے، یہ تو فلاں کا ہے، یہ تو اس کا ہے، وہ اس کو کیا پرواہ، وہ تو جا رہا ہے، ڈنڈے مار 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 کے اس کو جدھر لے جاؤ ادھر ہی ہے۔ فرمایا کافر میں بھی یہی ہے، نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، جو مل جائے جا رہا ہے، شراب مل جائے جا رہی ہے، سود مل جائے جا رہا ہے، خنزیر مل جائے جا رہا ہے، حلال مل رہا ہے جا رہا ہے، حرام مل رہا ہے بس جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے۔ فرمایا ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک جیسے۔ ایمان والا فرق کرتا ہے، یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا، یہ جو حلال ہے آیا میرے لیے بھی حلال ہے کہ حلال نہیں ہے، میں نے بھی کھانا ہے کہ نہیں کھانا، فرق ہے۔ اور اسی طرح جو جانور ہے وہ کھاتا ہے، اس کھانے کے ادب آداب کوئی نہیں ہے، وہیں کھا رہا ہے، کھڑے ہو کے کھا رہا ہے، بیٹھ کے کھا رہا ہے، جدھر آ رہا ہے جیسے آ رہا ہے کھا رہا ہے، وہ چلتا پھرتا کھاتا رہے گا، بیل کو چھوڑ دو کھاتا جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا، کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کافروں کا بھی یہی کام ہے، اللہ کی نعمت کھانے جیسی وہ کھائیں گے لیکن ادب آداب کوئی نہیں ہے، بے ادبے کھائیں گے، بے ادبے کھائیں گے۔ اور ایمان والا جب کھانا کھاتا ہے ادب کے ساتھ کھاتا ہے، حلال کما کے لاتا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے، ہاتھ دھو کے کھاتا ہے، بیٹھ کے کھاتا ہے، جانوروں کی طرح چلتے پھرتے نہیں کھاتا۔ یہ تو ہم نے ان جانوروں کو دیکھا نا، وہ جو کافر ہیں وہ چلتے پھرتے کھا رہے ہیں، ہم نے بھی اس کو غنیمت سمجھا، ہم نے بھی ویسے شروع کر دیا، کیونکہ ہم ذہنی طور پر غلام ہیں، جس طرح ہم نے ان کو دیکھا ویسے کرنا شروع کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں شاید وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں،
بڑے سمجھدار ہیں، وہ جو بھی کریں گے ٹھیک کریں گے، وہ جو کریں گے ٹھیک کریں گے۔ کافر جو کر لیں ہم بڑے آرام سے اس کو قبول کر لیں گے، اور اگر سنت کی دعوت دی جائے تو ماننے کے لیے اتنی جلدی تیار نہیں ہوتے۔ کہا جائے ٹخنے ننگے رکھا کرو، سنتیں نہ کوئی پرواہ نہیں، اور نہیں جی نہیں، ٹخنے ڈھانک کے رکھیں گے، بوٹوں سے بھی نیچے جا رہی ہوتی ہیں بعض کی شلواریں اور پینٹیں، کیا ہے وہ نیچے رکھتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے سیر کے لیے کچھے پہنے اور گھٹنے بھی ننگے کیے، ہمارا مسلمان بھی صبح صبح کچھے پہن کے ننگا ہو کے جا رہا ہوتا ہے، تہذیب یافتہ پڑھا لکھا آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ پوری پینٹ میں پورے کپڑوں میں نہیں جاتا، شلوار پہن کے نہیں، ٹراؤزر پہن کے کچھا چچا پہن کے نا سیر کرنے جاتا ہے، کیونکہ ان کو دیکھا ہے۔ وہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں آج وہ پوری شلوار پہنیں، ٹخنے ڈھانپ کے کریں، ہم بھی بالکل اسی طریقے سے سیر شروع کر دیں گے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں جانور کہا، خنزیر سے بدتر کہا، ہم ان کی پیروی کرنے کو تیار اور اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کو تیار نہیں ہیں، اپنے نبی کی حرمت کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہنے کو تیار ہیں، لیکن نبی کی سنت پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کہ جب ہم اپنی شادیوں میں اور خوشیوں میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے پڑھے لکھے لوگ سچی مچی جانوروں کی طرح لگ رہے ہوتے ہیں، پلیٹیں بھری ہوئی ہیں، ایک یوں جا رہا ہے اور ایک یوں جا رہا ہے، ایک یوں جا رہا ہے ایک یوں جا رہا ہے، اس میں اور بیل کے کھانے میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ اللہ نے کافروں کا طریقہ بیان کیا، والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، فرمایا کافر تو اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، ایمان والا جانوروں کی طرح نہیں کھاتا۔ اللہ جنت دیں گے ایمان والوں کو، جنت وہ ہے جس کے اندر صاف پانی کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، وہاں کی شراب یہاں کی گندی شراب نہیں، فرمایا کہ وہاں پر شہد کی نہر ہوگی، اللہ نہریں عطا فرما دیں گے، نہریں عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بالمقابل جو کافر ہیں، سقوما حمیما، گرم ابلتا پانی پلایا جائے گا ان کو، فقطع امعاءہم، وہ پانی جب ان کے اندر جائے گا ان کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا، اتنا گرم پانی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر جہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا طرز عمل بیان کیا کہ یہ لوگ پہلے بڑے نعرے مارتے تھے کہ جہاد ہونا چاہیے، ان کافروں کی خبر لینی چاہیے جو ہمیں تنگ کرتے ہیں، فرمایا اب ہم نے جب جہاد کا حکم نازل کر دیا نا، اب دیکھنے والی حالت ہے ان کی، دیکھنے والی حالت ہے ان کی، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، فرمایا ان کو دیکھو یوں لگتا ہے جس طرح موت کی غشی طاری ہو گئی ہے ان پہ، کہ ہیں جہاد لڑنے کے لیے جانا ہو، موت نظر آتی ہے اب ان کو۔ فرمایا ایمان والا تو کبھی موت سے ڈرتا ہی نہیں، اسے پتہ ہے کہ جو رات قبر کی ہے وہ دنیا میں نہیں، اور جو اللہ نے زندگی لکھی ہے ساری دنیا مل کے موت دینا چاہے موت نہیں دے سکتی۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، فرمایا لوگ ہمارے قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں سمجھتے ہمارے قرآن کو؟ ذرا غور کرو نا ہمارے ان احکامات میں، یہ تو صرف میں چند اشارے کر رہا ہوں۔ فرمایا ذرا ڈوب کے پڑھو قرآن کو، تمہیں سمجھ آئے کہ زندگی کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، مومن والا ہوتا کیا ہے۔ فرمایا ہم نے اپنے نبی پہ جو قرآن نازل کیا ہے ذرا پڑھ کے تو دیکھو، تمہیں یہ قرآن تمہارے نبی کی شان بتائے گا، مقام بتائے گا۔ ام علی قلوب اقفالها، دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں ان کے، آتے ہی نہیں، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ اب وہ بات بھی پرانی ہو گئی کہ کسی زمانے میں سنتے تو تھے، اب تو قرآن کا سننا ہی ختم ہو گیا، قرآن مجید کا خود پڑھنا شوق یہ وہ کہاں رہا ہے آج۔ 2 منٹ نماز اوپر ہو، بڑی لمبی نماز مول سے پڑھا دی تھی، آج تک خیر تا ہے، تھک گئے ہیں جی ایسی، قرآن کا شوق ہی نہیں ہے، قرآن کا مزاج ہی نہیں ہے کہ قرآن، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ایمان والے تو یہ ہیں قرآن پڑھا جائے ایمان بڑھتا جاتا ہے ان کا،
ایمان بڑھتا جاتا ہے، جس طرح وہ سمندر کی لہریں آتی ہیں نا، فرمایا ایمان والا جب قرآن کے سامنے بیٹھتا ہے ایمان یوں مچلتا ہے، اس کا بہار آ جاتی ہے ایمان میں۔ اور ہمارے ایمان میں کیا ہے؟ لکھا ہے نا اللہ والوں نے کہ قرآن مجید کے الفاظ پڑھیں تو عقیدت بڑھتی ہے، معنی سیکھیں تو عقیدہ بنتا ہے۔ ہم نہ عقیدہ ٹھیک کرتے ہیں، نہ رب سے عقیدت اور محبت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا تدبر کرو، غور و فکر کرو، غور و فکر کرو قرآن میں۔ اللہ اکبر، غور و فکر کرو۔ دلوں پر تالے نہیں ہونے چاہیے، جن کے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، رب کی لعنتیں آتی ہیں، گنگے اور بہرے اور اندھے کر دیتا ہے اللہ ان کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے عملوں کو ضائع نہ کیا کرو۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ جہاد اللہ کے راستے میں خرچ کے بغیر نہیں ہوتا، خرچ کے بغیر نہیں ہوتا، خرچ بھی کرنا پڑتا ہے اللہ کے راستے میں۔ اس لیے فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، لوگوں تمہیں بلایا جاتا ہے اس لیے تاکہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ فرمایا ہمیں پتہ ہے تم میں سے بعض لوگ ہیں ایسے جو بڑے بخیل ہیں، یاد رکھو بخل کا فائدہ نہیں ہوگا، بخل کا نقصان خود اسی کو خود ہوگا۔ بظاہر تو سمجھ رہا ہے میں نے خرچ نہیں کیے، پیسے بچا لیے، فرمایا کوئی نہیں بچائے، یہ جو بچا کے رکھا ہے یہ وبال ہے تمہارے لیے۔ جو تم نے زکوٰۃ نہیں دی، یہ مال تمہاری جیب میں تمہارے لیے وبال ہے، یہ باقی مال کو بھی لے ڈوبے گا۔ جو حق بنتا ہے غریبوں کا اسے نکالو۔ فرمایا ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں کہ نکال دو یہ مال، بخل نہیں کرنا۔ اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ اللہ کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، اللہ تم سے مانگ رہا ہے۔ فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم تو فقیر ہو، غریب ہو، اللہ غنی ہے۔ اللہ نے تمہیں دے کر کہا کہ تم اس میں سے خرچ کر دو، تمہارا کیا احسان ہے، جس نے دیا ہے اس کا احسان ہے۔ پھر اللہ نے آخر میں دھمکی بھی لگائی، اگر تم نے منہ موڑا ہم تمہارے محتاج نہیں، ہم تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دیں گے، وہ تمہاری طرح نہ ماننے والے نہیں ہوں گے، وہ ماننے والے لوگ ہوں گے۔ اس لیے اگر تم نے باقی رہنا ہے تو پھر مان کے باقی رہو۔ جہاد کا ذکر، سورہ فتح آ گئی، فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تمہارا کام ہے، فتوحات عطا کرنا ہمارا کام ہے، ہم فتح دیں گے۔ یہ نہ دیکھنا کہ ہم تھوڑے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم وہ فرمایا چھوڑ اس بات کو، دین کی خدمت کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، مدد تمہاری کرنا ہماری ذمہ داری۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین دیں گے۔ سن 6 ہجری میں یہ 2-3 صورتیں بہت تفصیل والی ہیں، لیکن میں بالکل تھوڑی تھوڑی بات ذکر کروں گا، اتنا وقت نہیں ہوتا۔ سورہ فتح تو خاص طور پر 2-3 گھنٹے میں بھی نہ ہو سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا، مکہ سے ہجرت کر کے آ گئے مدینہ منورہ میں، 6 سال ہو گئے، 5 ہو گئے، چھٹا جا رہا ہے۔ خواب دیکھا کہ ہم مسجد الحرام پہنچے ہیں، بیت اللہ کا طواف کیا ہے، مسجد الحرام گئے ہیں۔ اللہ اکبر، دل میں تڑپ تو تھی نا، اللہ کا گھر تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے واپس آنے لگے تو آپ کی کیا حالت ہے، آپ کی کیا کیفیت ہے؟ آج کا مومن جاتا ہے تو وہاں سے آنے کا دل نہیں کرتا، روتے روتے آتا ہے وہاں سے۔ اللہ کے نبی ہوں، اللہ کا گھر ہو، خانہ کعبہ ہو، بیت اللہ ہو، یادگاریں ہوں اللہ کی وہاں پر، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی زندگی گزری ہو، جہاں قرآن کا نزول ہوا ہو۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہجرت کر کے آنے لگے تو وہ راستہ، آخری مرتبہ جب آپ نے دیکھا وہ راستہ جو سیدھا بیت اللہ کی طرف جاتا تھا، آپ اس راستے کو دیکھتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے۔ بیت اللہ کی طرف آپ نظر اٹھا کے دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے بیت اللہ اس روئے زمین پر تو مجھے سب سے پیارا لگتا ہے،
سب سے زیادہ محبوب تو مجھے لگتا ہے، دل نہیں کرتا تجھے چھوڑنے کا، پر کیا کروں یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، مجبور ہو کے جا رہا ہوں، دل نہیں کر رہا۔ 6 سال بعد 6 سال خواب دیکھ کر خوش ہو گئے، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ صبح اٹھے اپنا خواب بیان کیا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے کہ میں نے آج یہ خواب دیکھا۔ صحابہ کرام خوشی سے مچلنے لگے، موقع آ گیا جانے کا، پھر جاتے ہیں، تیاری شروع ہو گئی۔ 1400 سے 1500 صحابہ کرام تیار ہو گئے آپ کے ساتھ، دل میں محبت تھی نا۔ دیکھیں نا، 2 سال کرونا کی وجہ سے جب وہاں پابندی رہی تو کیا عالم ہوا کہ اسی رمضان میں کل ہی میں پڑھ رہا تھا، تقریباً 60 لاکھ آدمی نے ان 20 دنوں میں عمرہ کیا ہے وہاں پہ، اور 1,40,00,000 آدمی مسجد نبوی میں آئے ہیں ان 20 دنوں میں۔ یہ کل کی رپورٹ میں نے پڑھی ہے۔ تو محبت ہے، صحابہ کرام کو کتنی محبت ہوگی، تیار ہو گئے فوراً۔ 1500 صحابہ، تقریباً 1400 سے 1500 صحابہ کرام، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات گئے، احرام باندھا، بڑی خوشی ہے۔ لیکن جب مکہ کے قریب پہنچے، حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے راستہ روک دیا، آگے نہیں جانے دے رہے، اور جس سواری پر، اونٹنی پر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سوار ہے وہ بھی بیٹھ گئی، نہیں گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا، حبسہا حابس الفیل، جس رب نے ہاتھیوں کو روکا تھا نا، اس نے میری اونٹنی کو بھی روک دیا ہے۔ اشارہ یہی ہے کہ نہیں، اجازت نہیں ابھی جانے کی۔ اللہ اکبر۔ ان کو بھی بہت سمجھایا کافروں کو کہ ہمیں جانے دو، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، جھگڑے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور چلے جائیں گے ابھی واپس۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے یہ بات سمجھانے کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ تم جاؤ بات کرو، کیونکہ وہاں کے سرداروں میں سے تھے اور وہ لوگ بڑی عزت کرتے تھے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کو ہم نہیں روکتے، آپ کی بڑی عزت ہے ہمارے ہاں، آپ تشریف لائیے۔ اللہ اکبر۔ اور پیچھے سے صحابہ کرام میں سے ایک نے کہہ دیا، عثمان کے بڑے مزے ہو گئے، جائیں گے، عمرہ کریں گے، بیت اللہ کا چکر لگائیں گے، طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا، اگر میرے سے پوچھو نا، میں نے منع نہیں کیا عثمان کو، لیکن عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گے۔ فرمایا مجھے پتہ ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب گئے تو انہوں نے کہا آپ احرام میں، آپ عمرہ کریں، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ عرض کرنے لگے، فرمانے لگے کہ نہ، میں نے احرام باندھا، نیت کی کہ عمرہ کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے بغیر تو میں نے عمرہ بھی نہیں کرنا، نہیں کیا۔ یہ ہے سچی محبت۔ اور بلکہ لکھا ہے، وہ سردار جب آئے نا استقبال کے لیے، انہیں پتہ لگا کہ حضرت عثمان تشریف لائے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اور آپ سے ملیں، اور ایک سردار نے آگے بڑھ کر کہا، آپ کا یہ جو تہ بند ہے نا، یہ نیچے آیا ہوا ہے بہت زیادہ، اور اوپر ہے بہت زیادہ، آدھی پنڈلی تک تھا، تو آپ اس کو نیچے کر لیں، کیونکہ سردار جو ہے نا ان کے تہ بند نیچے ہوتے ہیں، تو آپ تو سردار آدمی ہیں۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ فرمانے لگے، میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایزار کو دیکھا ہے، وہ آدھی پنڈلی تک ہے، عثمان بھی یہیں تک ہی رکھے گا، تم نے جو کہنا ہے کہہ لو، یہ ایزار نیچے نہیں ہو سکتا، یہ یہیں رہے گا۔ اور پھر خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات تک یہ بات پہنچی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے، میں آیا عمرے کے لیے تھا، جہاد اور لڑائی کے لیے نہیں آیا، اگر انہوں نے عثمان کو شہید کیا ہے، ہم سارے کے سارے ان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں، خون کا بدلہ لے کے جائیں گے، کیونکہ ایک ایک مسلمان کی جان قیمتی ہے، بیت اللہ کی حرمت سے بڑھ کر حرمت ایک مسلمان کی ہے۔
اس لیے فرمایا یہ تو آج کا حکمران ہے نا کہ مومن بیچتے ہیں، مجاہد بیچتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، یہاں کے سفیروں کو پکڑوا دیتے ہیں، ملا عبدالسلام زید کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ یہ روایات کی پاسداری کہاں سے آئی ہے ان کے پاس؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا یہاں سے، میں تو لڑوں گا۔ صحابہ کرام تیار ہوئے، یہ ہم بھی لڑیں گے، ہم بھی نہیں جائیں گے اگرچہ احرام میں۔ انہوں نے اس طریقے سے کیوں کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر پھر بیعت کرو جہاد کی، کہ ہم خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ 1400 صحابہ کرام نے کم و بیش آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کون سی کی؟ جہاد والی، اصلاح والی تو ہم کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پیر، آپ ہماری اصلاح کریں۔ جہاد کی بیعت والا دور ختم ہوا، وہ امام مہدی آئیں گے تو تب بھی بات ہوگی، اب تو جہاد کی بات ہی جو بڑا عیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا۔ جی یہ کیا؟ ہم تو آپ کی بیعت کر رہے ہیں، تو آپ اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا یوں سمجھو یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اب میں عثمان کی طرف سے بیعت کرنے لگا ہوں کہ وہ بھی اگر ہوتے تو بیعت کرتے ہیں، یقین ہے، اس لیے میں نے ان کا ہاتھ، اپنا ہاتھ ان کا قرار دے کر پھر اپنے ہاتھ پر رکھا کہ ان کی طرف سے بھی بیعت ہو جائے۔ اللہ کو یہ منظر بڑا پسند آیا، فرمایا میرے پیغمبر جب یہ آپ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ رہے تھے، ایک طرف آپ کا ہاتھ تھا، دوسری طرف ان کا ہاتھ تھا، بات یہیں ختم نہیں ہوئی، ان کے ہاتھوں پر خدا کا بھی ہاتھ تھا۔ ان صحابہ کے ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں کے درمیان میں تھے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو ایک درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ پروردگار اس لیے آپ راضی ہوئے کہ انہوں نے ہاتھ رکھا۔ فرمایا نہیں، ہم ہاتھ نہیں دیکھا کرتے، ہم تو راضی ہوئے ہیں ان کے دلوں کو دیکھ کر۔ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو ایمان تھا، جو ایمان کا جذبہ تھا، اس سے ہم بڑے خوش ہوئے ہیں اور رضا کا اعلان کر دیا۔ فرمایا یہ صحابہ کرام وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ نے کلمہ تقوی لازم کر دیا ہے، چمٹا دیا ہے ان کے دلوں کے ساتھ۔ اللہ لا الہ الا اللہ ان کے ساتھ چمٹا دے تو کون اس کو دور کر سکتا ہے؟ کون ہٹا سکتا ہے؟ یا اللہ کیوں لازم کیا؟ فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، روئے زمین پر اس کلمے کو سنبھالنے والے ان سے زیادہ مستحق ہی کوئی نہیں تھے، سب سے بڑے مستحق یہ تھے۔ تعریفیں بیان کی اللہ نے، بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، یہ تو خبر جھوٹی نکلی۔ اب صلح حدیبیہ والی بات پہنچی یہاں تک کہ آخر کار صلح ہوئی، اس بات پر کہ ابھی آپ واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، 3 دن آپ یہاں رہیں گے، اسلحہ آپ کے پاس نہیں ہوگا، پھر آپ واپس چلے جائیں گے، آپ کا جو آدمی ادھر آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہمارا آدمی جو ادھر آپ کی طرف آ گیا آپ اسے قبول نہیں کریں گے، آپ واپس کریں گے۔ اس طرح کی شرطیں جو بظاہر بڑی کمزور نظر آتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے دل میں بھی تھوڑی سی بات آئی کہ ہیں یہ کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ حضرت صدیق اکبر سے عرض کرنے لگے سچے ہیں جی، تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ صدیق اکبر نے فرمایا عمر خاموش ہو جاؤ، اللہ کے نبی جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ آخر میں جب نام لکھنے کی بات آئی کہ یہ معاہدہ ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ لفظ رسول اللہ لکھا گیا، محمد الرسول۔ کہنے لگے نا اسے کاٹو، اسے کاٹو، اگر ہم اللہ کا رسول تسلیم کرتے تو یہ بات ہی نہ کرتے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کاٹ دو، ان کے لکھنے اور کاٹنے سے کیا بنتا ہے۔ وہاں سے واپس ہوئے، اللہ نے سورت نازل کر دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ کمزور ہو کے مسلمان جا رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم سے پوچھو کہ تمہارے لیے فتوحات کا دروازہ ہی کھل گیا ہے ان کے پاس۔ ایسا ہی ہوا، اس کے فوراً بعد خیبر فتح ہو گیا،
اور سن 6 میں یہ ہو رہا ہے، سن 8 میں مکہ ہی فتح ہو گیا، اور یہی جو معاہدہ تھا نا وہ فتح مکہ کا ذریعہ بن گیا کل کو جا کے۔ وقت نہیں کہ میں وہ ساری تفصیل بیان کروں۔ تو فرمایا تم فاتح ہو کے آئے ہو، ناکام ہو کے نہیں آئے، اللہ نے اس میں فتح دی ہے۔ اچھا جی، اب وہ تو رہ گئی بات، جو خواب دیکھا تھا وہ کدھر گیا پھر؟ نبی کا خواب تو جھوٹا نہیں ہوتا، تو اب تو خواب پورا نہیں ہوا۔ فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو خواب دکھایا اللہ ضرور سچا کر دکھائیں گے۔ ہم نے کوئی اس سال تو نہیں کہا تھا کہ اس سال اس طرح ہوگا، ہم نے دکھایا کہ ایسا ہوگا۔ ہم پھر کہہ رہے ہیں وقت آنے والا ہے تو مسجد الحرام میں جاؤ گے، حلق کراؤ گے۔ سن 7 میں یہی ہوا، اگلے سال وہ آئے اور عمرہ ہوا، اور سارا وہ خواب جس طرح آپ نے دیکھا وہ پورا ہوا۔ 8 کے اندر مکہ فتح ہو گیا، 9 کے اندر کچھ مسلمانوں نے حج کیا، 10 میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات خود تشریف لائے۔ فرمایا بس بات پوری ہو گئی۔ اور انہوں نے وہ کیا تھا نا کہ آپ کے ساتھ لفظ رسول اللہ نہیں لکھنے دیا، فرمایا چھوڑو نہیں لکھنے دیا، ہم لکھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ۔ وہ آگے نا میں نے کہا کہ خاص وجہ نام لینے کی، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ نے آیت نازل کی قیامت کی صبح تک یوں ہی لکھا رہے گا۔ وہ تو ایک کاغذ تھا نا، ایک پرچہ تھا، اس پر ایک دن میں لکھنے سے کیا ہوا؟ فرمایا اب قیامت کی صبح تک لکھا بھی رہے گا اور پڑھا بھی جاتا رہے گا۔ اور جو آپ پر ایمان لانے والے کافروں کے ساتھ سخت ہیں، ایمان والوں کے ساتھ نرم ہیں، جب دیکھو رکوع سجدے میں نظر آتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے ان کی تورات میں بھی مثالیں بیان کی اور انجیل میں بھی مثالیں بیان کی۔ دل تو کرتا ہے اس آیت کی میں تشریح کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام والا جذبہ ایمان نصیب فرمائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ یا اللہ ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرما، صحابہ کرام والا جذبہ ایمان نصیب فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ ہم سب کے سینوں کو ایمان والوں کے کھوڑ سے محفوظ اور پاک فرما، اور یا اللہ تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما اور سب کو جنت میں داخل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔